کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب کرکٹ کو بھی نہیں چھوڑا. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمائندہ خصوصی برائے کھیل. ان سے مزید بات بھی کرتے ہیں. شاہد صاحب, آپ اس تمام تر صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور میچز دبئی یا دوحہ بھی منتقل کیے جا سکتے ہیں؟ سائم, رات 2 بجے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کے باقی میچز دبئی منتقل کر دینے کا اعلان کر دیا ہے. اچھا. محسن نقوی صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ ہمیں کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود, ان کی زندگی بہت زیادہ عزیز ہے. گو کہ ہم پاکستان میں میچز کروا سکتے تھے, لیکن ان کھلاڑیوں کی, خصوصاً جو فورن پلیئرز ہیں, ان کی خاطر, ان کی صحت اور ان کی حفاظت کی خاطر یہ تمام میچز اب 8 کے 8 دبئی منتقل کر دیے گئے ہیں. اور اگلے 3 سے 4 دن میں سارے انتظامات مکمل جائیں گے. ظاہر ہے بڑی لاجسٹک انوالو ہے, 600-700 کے قریب لوگوں کے ویزاز ایکوائر کرنے پڑیں گے. پھر اس کے بعد گراؤنڈ کو تو ویسے کل دوپہر میں ہی دبئی اور شارجہ کو کہہ دیا تھا کہ یو اے ای ہم منتقل کر رہے ہیں, تو یو اے ای میں دونوں گراؤنڈ تیار رہیں, اور وہاں کی انتظامیہ نے کام بھی شروع کر دیا تھا. تو اگلے 3 سے 4 دن لگیں گے سارے لاجسٹک مکمل کرنے میں. تو یہ میچز یو اے ای شفٹ کر دیے گئے. مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل رات کو 2-2:15 بجے اس کا اعلان ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب, یہ بتائیے گا کہ کل دھرم شالہ میں 10 اوورز بعد میچ منسوخ کر دیا گیا. اسٹیڈیم میں ہم نے دیکھا عجیب ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو انہوں نے وار کیا وہ الٹا انہی کے گلے پڑ گیا ہے؟ اب یہ خود خوف کا شکار ہو کے خود ہی اپنے میچز کینسل کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی لگا, اس لیے کہ پہلے تو یہ اطلاع آتی رہی کہ جی فلڈ لائٹس خراب ہو گئی دھرم شالہ کرکٹ گراؤنڈ میں, اس کی وجہ سے میچ منسوخ کیا جا رہا ہے. لیکن ان کی ایک نیوز ایجنسی میں ان کے آئی پی ایل کے چیئرمین نے یہ کہا کہ جموں میں کوئی بم بلاسٹ کی, کوئی دھماکوں کی خبر آئی ہے, اس لیے یہ میچ منتقل کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے اگر ڈرون ادھر گر رہے ہیں اور ڈرون ادھر گر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں, یہ ساری کرکٹ منسوخ ہونی ہے یا شفٹ ہونی ہے. یہ سب جھوٹ پاکستان نے بالکل اس کی تردید کی کہ جموں کشمیر میں کوئی پاکستان کی طرف سے ایکشن نہیں ہوا, نہ ہی پاکستان کی طرف سے کوئی امرتسر میں ایکشن ہوا ہے. تو اب یہ ان کا خوف, ان کی ساری چیزیں انہی کے گلے پڑ رہی ہیں, اور یقیناً آج وہ آئی پی ایل یا تو منتقل کر دینے کا اعلان کریں گے یا منسوخ کریں گے, اس لیے کہ وہاں کے بھی جتنے فورن پلیئرز ہیں وہ بھی کافی ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں, اور وہ انڈیا چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں, اور وہ کبھی بھی انڈیا چھوڑ سکتے ہیں. خصوصاً آسٹریلین اور انگلینڈ پلیئرز وہ ان طرح کے حالات سے بالکل بھی کبھی بھی نبرد آزما نہیں ہوئے, تو انہوں نے آلریڈی کہہ دیا کہ وہ جلد از جلد انڈیا چھوڑنا چاہتے ہیں. اور شاہد صاحب, آپ نے بھی دیکھا, ہم بھی یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ بھارت نے شروع سے ہمیشہ کرکٹ کو پولیٹیسائز کیا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کھلاڑیوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں, اور کتنا گرے گا بھارت؟ بالکل ایسا ہی ہے, کافی عرصے سے وہ ان سب چیزوں کو ملوث کر رہے ہیں. 2008 میں ممبئی اٹیکس کے بعد سے انہوں نے پاکستان سے کوئی بائی لیٹرل کرکٹ بھی نہیں کھیلی. پاکستان نے ہمیشہ جھک کے, ہمیشہ ڈیسنسی کا مظاہرہ کر کے 2012 میں بھی ٹیم بھیجی, 2016 میں بھی ٹیم بھیجی, 2023 میں بھی ٹیم بھیجی. کبھی پاکستان نے کرکٹ اور سیاست کو ایک ساتھ ملوث نہیں کیا, ہمیشہ کرکٹ کو الگ رکھا ہے, پالیٹکس کو الگ رکھا ہے. لیکن اب وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں, بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں کہ کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے پاکستان سے. تو لیٹ اٹ بی, پاکستان بھی نہیں کھیلنا چاہتا کرکٹ, اور ایک دفعہ تمام مسائل حل ہوں اس کے بعد یا تو کرکٹ ہو یا بالکل بھی نہ ہو کرکٹ. بہت زیادہ یہ پرووکیشن ہو گئی, بہت زیادہ لڑائی ہو گئی, تو اس کو ایک دفعہ سیٹل ہونا چاہیے, اس کے بغیر اب کرکٹ نہیں. لیکن شاہد صاحب بڑی سمجھ سے بالاتر بات ہے, یہ کیا سوچے بیٹھے تھے؟ آئی پی ایل ان کیا ہو رہا ہے, دنیا کی سب سے مہنگی لیگ ہے, پیسہ لگا ہوا ہے, انٹرنیشنل پلیئرز آئے ہوئے, ایسے وقت میں انہوں نے جنگ چھیڑ دی, اور یہ سمجھ بیٹھے تھے جیسے پاکستان تو کوئی جواب دے گا ہی نہیں, اور یہ آرام اور سکون سے اپنے ملک میں میچ کھیلتے رہیں گے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو میچ کینسل کرنے پڑے, تو ان کا یہ آگے جائے گا معاملہ, کہیں اور پہ کروائیں گے میچز, کیا آپشنز کیا ہیں ان کے پاس؟ بالکل دیکھیں, جنگی جنون تو ہے بھارت کا, اور وہ کافی عرصے سے اس کے اوپر لگا ہوا تھا. 2019 میں بھی فالس لیگ آپریشن کے ذریعے کہا گیا کہ جی پلوامہ میں کوئی اٹیک کر دیا ہے پاکستان نے, اور یہ ساری سب چیزیں. تو جب پاکستان نے اس پہلگام کے واقعات کے بعد بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا پیشکش کی تھی کہ آپ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرا لیں, پاکستان اس میں بالکل بھی ملوث نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس پیشکش کو مسترد کر کے اٹیک کرنے کو ترجیح دی. تو اب جب شروع ہوا ہے, جب پاکستان نے ابھی تک اپنا
کوئی جواب نہیں دیا اس کا، اور ہمیشہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں، ہم بھی جواب دے سکتے ہیں، اور پاکستانی افواج مکمل طور پر تیار ہے جواب دینے کے لیے، لیکن جنگ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، نہ اس طرف کے لوگوں کے حق میں، نہ پاکستان کے لوگوں کے حق میں۔ لوگ بے گناہ شہید ہوتے ہیں، جس طرح بھارت کے حملوں نے 6 اور 7 مئی کی رات کو اٹیک کیا اور بے گناہ شہری ہلاک ہوئے ہیں، تو دوسری جانب بھی ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جلد از جلد اس کا تذکیہ اور اس کا حل طلب کوئی مسئلہ کرنا چاہیے، اور یہ کرنا چاہیے کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کے بعد یہ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ بھائی غیر ذریعے جانبدارانہ تحقیقات کریں، ثبوت پیش کریں، مگر وہ نہیں اس طرف بڑھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ تھے، اور بھائی